السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی حاضر ہے۔ دوستو میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو ہم نے جو انبیاء علیہ السلام کے قصے کا سلسلہ شروع کیا تھا، آج اس میں ہم اگلے پیغمبر کا قصہ پڑھیں گے جو کہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے محروم تھے اور ان کے گھر کا مالک عین خانہ زاد الارض دمشقی تھا۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی۔ ترجمہ: ابراہیم نے کہا، اے خداوند تو مجھ کو کیا دے گا، میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار الارض ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ تو نے مجھے فرزند نہ دیا اور دیکھ خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر اترا اور اس نے کہا کہ یہ تیرا وارث نہیں ہونے کا، بلکہ جو تیری صلب سے پیدا ہو وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئی اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ جب حضرت سارہ کو یہ پتہ چلا تو انہیں بتقاضائے بشیرت ہاجرہ سے رشک پیدا ہو گیا اور انہوں نے حضرت ہاجرہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ہاجرہ مجبور ہو کر ان کے پاس سے چلی گئی اور خداوند کے فرشتے نے اسے میدان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس پایا، یعنی اس چشمے کے پاس جو سور کی راہ پر ہے، اور اس نے کہا کہ اے سری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ وہ بولی کہ میں بی بی سری کے سامنے سے بھاگی ہوں، اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس پھر جا اور اس کے تابع رہ۔ پھر خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گنی نہ جائے، اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو حاملہ ہے اور ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا، کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا اور وہ وحشی بدومی آدمی ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے اور سب کے ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بدوباش کرے گا۔ حضرت ہاجرہ جس مقام پر فرشتے سے ہم کلام ہوئی اس جگہ ایک کنواں تھا۔ ہاجرہ نے یادگار کے طور پر اس کا نام زندہ نظر آنے والے کا کنواں رکھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد ہاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور فرشتے کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اور ہاجرہ ابراہیم کے لیے بیٹا جنی اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ جنی اسماعیل رکھا۔ اور جب ہاجرہ ابراہیم کے لیے ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا۔ دوستو یہاں پر یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی، یعنی 86 ایئرز۔ ہاجرہ جس مقام پر فرشتے سے ہم کلام ہوئی اس جگہ ایک کنواں تھا۔ بی بی ہاجرہ نے یادگار کے طور پر اس کا نام زندہ نظر آنے والے کا کنواں رکھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد ہاجرہ کے بیٹا پیدا ہوا اور فرشتے کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اور ہاجرہ ابراہیم کے لیے بیٹا جنی اور ابراہیم نے اسے اپنے بیٹے کا نام جو ہاجرہ جنی اسماعیل رکھا۔ اور جب ہاجرہ ابراہیم کے لیے ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا۔ دوستو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی، یعنی 86 ایئرز۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دی، جیسا کہ ابھی مفصل ذکر آئے گا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس بشارت پر چندہ مسرت کا اظہار نہیں کیا اور اس کی جگہ یہ دعا مانگی، اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا یہ جواب دیا، اسماعیل کے حق میں نے تیری سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اس کو بہت بڑھاؤں گا اور اس کے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اس کو بڑی قوم بناؤں گا۔ اسماعیل اسم اور ایل دو لفظوں سے مرکب ہے۔ عبرانی میں ایل اللہ کے مترادف ہے اور عربی کے اسم اور عمرانی کے شمع کے معنی ہے سن۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی
اور بی بی ہاجرہ کو فرشتے سے بشارت ملی، اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ عبرانی میں اس کا تلفظ شمائیل ہے۔ وادی غیر ذی زرع اور ہاجرہ و اسماعیل۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل کا پیدا ہو جانا حضرت سارہ پر بے حد شاق گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی قدیم سے گھر کی ملکہ ہاجرہ چھوٹی بیوی اور اس کی خدمت گزار، یہ سب باتیں تھیں جنہوں نے بشری تقاضے کے پیش نظر اسماعیل کی ولادت کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سوہان روح بنا دیا تھا۔ اس لیے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اس کا بچہ اسماعیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہے، ان کو علیحدہ کسی جگہ لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اصرار بے حد ناگوار گزرا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا کہ ہاجرہ اسماعیل اور تیرے لیے مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ جو کچھ کہتی ہے اس کو مان لے۔ اور سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو وہ ابراہیم علیہ السلام سے جنی تھی ٹٹے مارتا ہے، تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ اپنے بیٹے کی خاطر یہ بات ابراہیم کی نظر میں نہایت بری معلوم ہوئی۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ وہ بات اس لڑکے اور تیری لونڈی کی بابت تیری نظر میں بری نہ معلوم ہو۔ ہر ایک بات کے حق میں جو سارہ نے تجھے کہی اس کی آواز پر کان رکھ، کیونکہ تیری نسل اسحاق سے کہلائے گی، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تورات کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس لحاظ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سن رشد کو پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ تورات ہی کی روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے ہیں۔ دوستو یہاں پر یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، یعنی 13 ایئرز۔ لیکن اسی واقعے میں تورات کی دوسری آیت مستورہ بالا آیات کے خلاف یہ کہتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخوار بچہ تھے۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور ہاجرہ کو اس کے کندھے پر در کر دی اور اس کے لڑکے کو بھی، اور اسے رخصت کیا۔ وہ روانہ ہوئی اور پیر سب کے بیابان میں بھٹکتی پھرتی تھی، اور جب مشق کا پانی چک گیا تب اس نے اس لڑکے کو ایک پہاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے سامنے ایک پتھر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی، کیونکہ اس نے کہا کہ میں لڑکے کا مرنا نہ دیکھوں۔ اس لیے تورات نے ان مخالف و متضاد بیانات کے مقابلے میں صحیح قول یہ ہے کہ ہاجرہ و اسماعیل کے خروج کے وقت اسماعیل شیرخوار بچہ تھے اور اسحاق ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت منقول ہے وہ بھی اسی قول کی تائید کرتی ہے۔ اس روایت کا مضمون یہ ہے: ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اس کے شیرخوار بچہ اسماعیل کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی: اے ابراہیم، تو ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے نہ آدمزاد اور نہ کوئی مونس اور غمخوار۔ ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھی مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ نے دریافت کیا: کیا تیرے خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، یہ خدا کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی: اگر یہ خدا کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس جانب جہاں کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی۔ سورہ ابراہیم کی چند آیتوں کا ترجمہ ہے: اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنے بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم رکھے
تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزاران توحید سے خالی نہ رہے۔ پس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیرا شکر گزار ہوں۔ ہاجرہ چند روز تک مشکیزے سے پانی اور خورجی سے کھجوریں کھاتی اور اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی رہا نہ کھجوریں۔ تب وہ سخت پریشان ہوئی، چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھی، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا رہا۔ جب حالت درگو ہونے لگی اور بچہ بے-تاب ہونے لگا تو ہاجرہ اسماعیل کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی تاکہ اس حالت زار میں اس کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ کچھ سوچ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئی۔ اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئی اور اسی طرح 7 مرتبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ صائبین الصفا اور مروہ ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں۔ آخر میں جب وہ مروہ پر تھی تو کانوں میں ایک آواز آئی چونکہ اور دل میں کہنے لگی کہ کوئی پکارتا ہے۔ کان لگایا تو پھر آواز آئی۔ ہاجرہ کہنے لگی اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ، تمہاری آواز سنی گئی۔ دیکھا تو خدا کا فرشتہ جبریل ہے۔ فرشتے نے اپنا پیر یا ایڑی اس جگہ مارا جہاں زمزم ہے، اس جگہ سے پانی ابلنے لگا۔ ہاجرہ نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگی، مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ اس جگہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتی اور اس کی 4 جانب باڑ نہ لگاتی تو آج وہ زبردست چشمہ ہوتی۔ ہاجرہ نے پانی پیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ہاجرہ سے کہا خوف و غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور اس بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اسماعیل علیہ السلام اور اس کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی زمین سے نمایاں تھی، مگر پانی کا سیلاب داہنے بائیں اس حصے کو برابر کرتا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں بنو جرہیم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ کر ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ جرہم نے کہا یہ پانی کی علامت ہے، وہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ ہاجرہ نے فرمایا قیام کر سکتے ہو لیکن پانی میں ملکیت کے حصہ دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات بخوبی منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاجرہ خود بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے یہ چاہتی تھی کہ کوئی یہاں آ کر مقیم ہو، اس لیے انہوں نے مسرت کے ساتھ بنو جرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی ماندہ اہل خاندان کو بھی بلا لیا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو ان کا طرز و انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم برابر اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا گزران کی کیا حالت ہے؟ وہ کہنے لگے سخت مصیبت اور پریشانی میں ہے اور سکھ دکھ اور تکلیف میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے نور نبوت کے آثار پائے۔ پوچھا کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ بیوی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، لہٰذا میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ دوستو یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی
بہو سے پوچھا تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا تھا کہ آپ کا گزر کیسے ہوتا ہے، تو انہوں نے بہت ہی غلط جواب دیا، یا مطلب مصیبت زدہ کہا کہ ہم بہت مصیبت میں ہیں، یا یہ ہے وہ ہے، مطلب اپنی حالت پر صبر نہیں کیا. تو لہٰذا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب میرا بیٹا آئے یا آپ کا پتی یا آپ کا شوہر آئے تو آپ اسے کہے کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کرے، یعنی مطلب وہ آپ سے علیحدگی اختیار کرے، یعنی وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے کیونکہ وہ ناشکری ہے. اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام کی غیرت میں آئے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوالات کیے. بیوی نے کہا خدا کا شکر و احسان ہے، اچھی طرح گزر رہی ہے. دریافت کیا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا گوشت. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا پانی. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما. اور چلتے ہوئے پیغام دے گئے کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا. یعنی جب اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی تو وہ بہت نیک سیرت عورت تھی ان کی بیوی، اور انہوں نے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد آئے اور انہوں نے ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بہت اچھی باتیں کہی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، کھانے کو گوشت ملتا ہے، پینے کو پانی ملتا ہے. تب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب آپ کا شوہر آئے تو ان سے کہنا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کا خیال رکھے، یعنی اپنی بیوی کا خیال رکھے. اور چلتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تو میری زندگی بھر رفیق حیات رہے. یہ طویل روایت بخاری کتاب الرؤیا اور کتاب الانبیاء میں 2 جگہ منقول ہے، اور دونوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام وادی غیر زرعی بن کیتی کی سرزمین یعنی مکہ میں بحالت شیرخوارگی پہنچے تھے. مگر سید سلیمان ندوی ارض القرآن میں تورات کی روایت کی تردید یا تصحیح کرتے ہوئے یہ تحریر فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اس وقت سن رشت کو پہنچ چکے تھے، اور قرآن کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں. سورہ ابراہیم کی چند آیتوں کا ترجمہ ہے دوستوں کہ اے پروردگار، عطا کر مجھ کو نیک لڑکا. بس بشارت دی ہم نے اس کو بردبار لڑکے کی. پھر جب پہنچا وہ سن کو کہ باپ کے ساتھ دوڑے تو باپ نے کہا میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، دیکھو تم کیا سمجھتے ہو. بیٹے نے کہا میرے باپ، جو حکم کیا گیا ہے کر گزرو، مجھے صابر پاؤ گے. دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دی جو نبی ہوگا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا، اور اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی. اے ہمارے پروردگار، میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد میں سے بن کیتی کی سرزمین میں تیرے محترم گھر کے پاس. اور آخر میں ہے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بخشا مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق کو. وجہ استدلال یہ ہے کہ صفات کی پہلی آیت میں بلغ مما السعی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سن رشت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور آخر کی آیات میں ہے کہ اسحاق علیہ السلام اس وقت پیدا ہو چکے تھے اور اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے ہیں. اور سورہ ابراہیم کی آیتوں میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں لائے گئے ہیں تو وہ سن رشت کو پہنچ چکے تھے. تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں دونوں کا ذکر فرمایا ہے. اس استدلال کے بعد سید صاحب بخاری کی روایت کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف اور اسرائیلیات سے قرار دیتے ہیں، مگر سید صاحب کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے اور نہ ان کی پیش کردہ آیات سے ان کی تائید نکلتی ہے. اول اس لیے کہ صفات میں بلغ مما سعی کا یہ مطلب لینا کہ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ فلسطین ہی میں پرورش پاتے رہے تب صحیح ہو سکتا تھا کہ اس جملے کے بعد آیت میں کوئی دوسرا جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ پہنچنے کے متعلق مذکور ہوتا تاکہ ذبح اسماعیل کے واقعے کے ساتھ صحیح جوڑ لگ سکتا، کیونکہ اس پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے.
سید صاحب بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ذبح اسماعیل کا واقعہ مکی کی زندگی سے وابستہ ہے، اور آیت یہ کہتی ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام سن رشد کو پہنچے تو ان کے باپ نے ان کو اپنا خواب بیان کیا۔ بس سید صاحب کی توجیہ کے مطابق اس آیت میں سخت ابہام ہے، حالانکہ قرآن عزیز کی طرز خطابت اور اصول بیان کے یہ قطعی خلاف ہے کہ ایک آیت کے اندر اس طرح کا ابہام پیدا کر دے کہ جس سے دو اہم زندگیوں کے درمیان کوئی ربط قائم نہ رہ سکے۔ دوم اس لیے کہ صفات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق جس واقعے کا ذکر ہے وہ ذبح عظیم کا تذکرہ ہے، نہ کہ مکہ پہنچنے کا، اور وہ بلا شبہ اسماعیل علیہ السلام کے سن رشد کا زمانہ ہے، اور اسحاق علیہ السلام اس وقت پیدا ہو چکے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگرچہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بیابان و صحرا میں چھوڑ آئے تھے، لیکن باپ تھے، نبی اور پیغمبر تھے، اہلیہ اور بیٹے کو کیسے بھول سکتے اور ان کی نگہداشت سے کیسے بے پرواہ ہو سکتے تھے۔ وہ برابر اس بیاب و گیا صحرا میں آتے رہتے اور اپنے خاندان کی نگرانی کرتے رہتے تھے، اور آیت بلغ مماثل سے یہی مراد ہے، لہذا اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر بالکل برمحل ہے۔ خود سید صاحب تورات کے ایک فقرے کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تورات میں یہ مذکور نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ آئے تھے، لیکن کوئی شکی ہوگا جو اپنے عزیز بچے کو جس کی پیدائش کی اس نے خود دعا کی ہو، جس کے لیے زندگی اس نے خدا سے مانگی ہو، اس کو تنہا بے آب ہو گیا مقام میں ہمیشہ کے لیے جانے دے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت میں عن بیتک المحرم کے بعد یہ جملہ ہے، یعنی ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، میں نے کعبہ کے پاس ان کو اس لیے بسایا تاکہ یہ نماز کو قائم کرے، پس تو لوگوں کو ان کی طرف پھیر دے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بیت اللہ کی تعمیر کے بعد سے متعلق ہے، اور آیت کا سیاق و سباق صاف اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں قیات الصلاۃ کا ذکر ہے، قیام الصلاۃ کا ذکر ہے، اس میں حج کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں یہاں کے بسنے والوں کے لیے رزق کی وسعت کی تمنا جھلکتی ہے، اور یہ سب باتیں جب ہی موضوع ہو سکتی ہیں کہ بیت اللہ اپنی تعمیر کے ساتھ موجود ہو۔ البتہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی اس دعا کا ذکر آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کو یہاں چھوڑتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ اسی کے قریب تھی، اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس آیت کو بطور استشہاد نقل کر دیا گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بعینہ یہی وہ دعا ہے جو انہوں نے مانگی تھی، اور اس میں اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر تھا۔ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ اسماعیل علیہ السلام کی شیرخوارگی کا ہے، تو وہ کس طرح یہ کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ایسی دعا مانگی کہ جس کے آخر میں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسحاق کی ولادت کا بھی ذکر تھا۔ نمبر 3، اس بن قیدی کی سرزمین مکہ کے چپا چپا اور گوشہ گوشہ میں شور و پانی کے سوائے شیریں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور آج بھی آلات جدیدہ کی اعانت کے باوجود اس زمین میں شیریں پانی کا اخراج ناممکن بنا ہوا ہے، تو زمزم کا وجود یہاں کیسے ہوا؟ یہ مذہبی اور تاریخی دونوں حیثیت سے اہم سوال ہیں۔ اس کے متعلق اگرچہ آیات قرآنی کوئی تصریح کرتی، مگر بخاری کی یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہر دو روایات اس کے وجود کی تاریخ بیان کرتی ہیں، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شیرخوار ظاہر کیا گیا ہے، اور تورات میں بھی جس طرح اس کا ذکر ہے وہ انہی آیات میں ہے جو اسماعیل علیہ السلام کو شیرخوار ظاہر کرتی ہے۔ بہرحال اگرچہ قرآن عزیز کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسماعیل علیہ السلام اس سرزمین مکہ میں کسی سن میں پہنچائے گئے، مگر بخاری کی روایات کہتی ہیں کہ یہ زمانہ اسماعیل علیہ السلام کی شیرخواگی کا تھا، اور یہی صحیح ہے۔ پس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اسرائیلیات میں سے نہیں ہے، بلکہ زبان وحی ترجمان کے بیان کردہ تفصیلات کی صحیح ترجمانی ہے۔ قرآن عزیز نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے متعلق ان کا نام لے کر صاف کوئی ذکر نہیں کیا، البتہ بغیر نام لیے ان کی ولادت کی بشارت کا تذکرہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے محروم ہیں، اس لیے درگاہ الہی میں ایک نیک اور صالح فرزند کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشتا اور ولادت فرزند کی بشارت دیتا ہے۔ سورہ صافات کی ایک آیت کا ترجمہ ہے دوستو کہ
اے پروردگار مجھ کو ایک نکوکار لڑکا عطا کر، پس ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ یہ غلام حلیم کون ہے؟ وہی اسماعیل جو ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا، اس لیے کہ قرآن عزیز کی اس آیت سے دوسری آیت کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے۔ سورہ صافات کی آیت کا ترجمہ ہے دوستوں کہ اور بشارت دی ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی جو نکوکاروں میں سے ہوگا، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر۔ پس جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابھی دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، اور تورات و تاریخ کی متفقہ نقول کے پیش نظر اسماعیل بڑے ہیں اور اسحاق چھوٹے، تو صاف ظاہر ہے کہ صافات کی پہلی آیت میں جس لڑکی کی بشارت مذکور ہے، اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ دوسرا کون مراد ہو سکتا ہے؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اسماعیل کو مکہ میں آباد کیا تھا تو ان کے لیے دعا کرتے ہوئے اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے دوستوں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ یہ آیت بھی اسی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ الصافات کی آیت میں جس بشارت کا ذکر ہے اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی مراد ہے۔ ختنہ: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 13 سال، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل حکم میں پہلے اپنی ختنہ کی اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور تمام خانہ زادوں اور غلاموں کی ختنہ کرائی۔ تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زرخریدوں کو، یعنی ابراہیم کے گھر کے لوگوں میں جتنے مرد تھے، سب کو لیا اور اسی روز ان کا ختنہ کیا جس طرح خدا نے ان کو فرمایا تھا۔ جس وقت ابراہیم کا ختنہ ہوا وہ 99 برس کا تھا، اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا وہ 13 برس کا تھا۔ یعنی یہ ختنہ کا جو تہوار ہے دوستو، یہ سنت ابراہیمی سے کہتے ہیں ہم۔ یہی رسم ختنہ آج بھی ملت ابراہیمی کا شعار ہے اور سنت ابراہیمی کے نام سے ہی مشہور ہے۔ ذبح عظیم: مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جان سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صحبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی جلالت قدر کے لحاظ سے ہر دفعہ امتحان میں کامل و مکمل ثابت ہوئے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جب صبر و رضا و بقضاء الہی کا انہوں نے ثبوت دیا اور جس عزم و استقامت کو پیش کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل و ہاجرہ کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا، آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ اسماعیل علیہ السلام کو صرف حکم الہی کی تعمیر و اتصال میں ایک بے آب و گیا جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پیچھے پھر کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش میں آ جائے اور امتثال امر الہی میں کوئی لرزش ہو جائے۔ ان دونوں کٹن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ زہرہ گزار اور جاں گسل امتحان ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب، رویا، صدقہ اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ خدا کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کرے، مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم جیسے مجدد انبیاء اور رسل کا بیٹا تھا، فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔
اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنے قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر مذبوح جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل بچھاڑ کر ذبح کرنے لگے۔ فوراً خدا کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑا اور تیرے پاس جو یہ مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈے کو ذبح کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ مگر اس پورے واقعے سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ذبح کون ہے، اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام۔ قرآن عزیز نے اگرچہ ذبح کا نام نہیں لیا، مگر جس طرح اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے اس کے بغیر کسی گنج و وقع کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نص قرآنی اسماعیل کو ذبح بتاتی ہے، اور یہی واقعہ اور حقیقت ہے۔ الصفات میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اے پروردگار، مجھ کو ایک نیکوکار لڑکا عطا کر، پس بشارت دی ہم نے اس کو بردبار لڑکے کی۔ پھر جب وہ اس سن کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگے، ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تو دیکھ کیا سمجھتا ہے۔ کہا، اے میرے باپ، جس بات کا تجھے حکم کیا گیا ہے وہ کر، اگر اللہ نے چاہا تو مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ پس جب ان دونوں نے رضا و تسلیم کو اختیار کر لیا اور پیشانی کے بل اس بیٹے کو بچھاڑ دیا، ہم نے اس کو پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے، اور بدلہ دیا ہم نے اس کو بڑے ذبح مینڈے کے ساتھ، اور ہم نے آنے والی نسلوں میں ان کے متعلق یہ باقی چھوڑا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے، اور بشارت دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں کی بشارت کا ذکر ہے۔ پہلے لڑکے کا نام نہیں لیا اور غلام حلیم کہہ کر ان کے ذبح عظیم کے واقعے کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد دوسرے لڑکے کی بشارت کا ذکر نام لے کر کیا۔ اور یہ طے شدہ امر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں صاحبزادوں اسماعیل اور اسحاق میں سے اسماعیل بڑے ہیں اور اسحاق چھوٹے۔ پس جبکہ چھوٹے لڑکے کا ذکر بعد کی آیتوں میں نام لے کر دیا گیا، تو پہلی آیت میں اسماعیل کے علاوہ اور کس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کا مظاہرہ کر کے ذبح عظیم کا اعزاز حاصل کیا۔ علاوہ ازیں صرف قرآن عزیز ہی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کہتا، بلکہ تورات کی عبادت کو اگر غور سے مطالعہ کیجیے تو وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ اسماعیل اور صرف اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح ہیں۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے، ہاں اپنے اکلوتے بیٹے کو کہ جس کو تو پیار کرتا ہے، اسحاق کو لے اور زمین موریہ میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک جو میں تجھے بتاؤں گا سو جنتی قربانی کے لیے چڑھا۔ تب خداوند کے فرشتے نے دوبارہ آسمان پر سے ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنا بیٹا، اپنا اکلوتا ہی بیٹا دریغ نہ رکھ، میں نے اپنی قسم کھائی کہ میں برکت دیتے ہی تجھے برکت دوں گا۔ تورات کے ان ہر 2 عبارات کی نشان زدہ فقروں اپنے اکلوتے بیٹے اور اپنا اکلوتا ہی بیٹا کو دیکھیے، اور پھر تورات کی ان گزشتہ آیات کو پڑھیے کہ جس میں اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اکلوتا بیٹا بتایا گیا ہے۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام جب 14 برس کے ہو چکے ہیں تب اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ کیا ان سے یہ صاف طور پر واضح نہیں ہوتا کہ ذبح جیسے اعزاز کو بنی اسرائیل کے ساتھ وابستہ کرنے کی یہ غلط حرض تھی،
جس نے یہود کو اس تحریف پر آمادہ کیا کہ انہوں نے اس عبادت میں اکلوتے بیٹے کے فقرے کے ساتھ اسحاق کا نام بے محل جوڑ دیا، بس یہ اضافہ تورات کی تشریحات کے بھی خلاف ہے اور نص قرآنی کے بھی، اور واقعہ اور حقیقت کے بھی قطعی خلاف ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ذبح اللہ کا عظیم الشان شرف اسماعیل علیہ السلام ہی کے لیے مقسوم تھا۔ ترجمہ: یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہے اس کو دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سخت تعجب ہے کہ چند علماء اسلام بھی اس غلطی میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ ذبح اسماعیل علیہ السلام نہ تھے، اسحاق علیہ السلام تھے، اور جو دلائل انہوں نے اس سلسلے میں بیان کیے ہیں، افسوس کہ ہم ان سے متفق نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی بنیاد اساس و موضوع و ہم وزن پر قائم ہے، نہ کہ یقین کی روشنی پر۔ مثلا ان کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ والصافات کی مستورہ بالغ آیات میں سے پہلی آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں کوئی مطلب اس میں کوئی نام مذکور نہیں ہے، اس کے بعد آیت میں اس کے ذبح سے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہی اسحاق نہیں ہے، بلکہ آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ کس قدر غلط استقلال ہے۔ اول ان آیات کے سیاق و سباق کا مطالعہ کیجئے اور پھر غور کیجئے کہ مطلب ان آیت میں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو عطف کے ذریعے جس طرح جدا کیا گیا ہے، عربی اصول نحو کے مطابق کون سی گنجائش ہے اور ان دونوں کو ایک ہی شخصیت قرار دیا جائے، خصوصاً جبکہ دونوں کی بشارت کے ذکر کے ساتھ جدا جدا ان کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ صاحب قصص الانبیاء عبدالوہاب نجار نے اس موقع پر آیت وبارکنا علیہ وعلی اسحاق میں علیہ کی ضمیر ذبح کی جانب راج کیا ہے، اور یہ ترجمہ کیا ہے ہم نے برکت نازل کی اس ذبح پر اور اسحاق پر، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر اس بات کے لیے نصب ہے کہ صاحب قصہ لڑکا اسحاق کے علاوہ ہے اور وہ صرف اسماعیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ مکہ کے قریب منا میں پیش آیا ہے اور تورات کا جملہ۔ دوستو لائٹ چلی گئی ہے لیکن ہم اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ مکہ کے قریب منا میں پیش آیا اور تورات کا جملہ اکلوتا بیٹا اس بات کی زندہ شہادت ہے کہ ابھی تک حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی، لہذا تورات کا اس واقعے کو موریہ کے قریب بتانا اسی قسم کی تحریف ہے جس سے تورات کا کوئی باب خالی نہیں اور جس کا انکار بداہت کا انکار ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ بہت زیادہ تذلیل طلب ہے لیکن ہم نے صرف ضروری امور کے بیانات کر دینے پر اکتفا کیا ہے۔ بنائے کعبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی اثناء میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تذکرہ کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں ایک اور روایت نقل کی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلے اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور ملائکۃ اللہ نے ان کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں کعبہ کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حوادث کے عرصہ ہو ان کو بے نشان کر دیا، البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلہ یا ابری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس کو وحی الہی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے ان کو کھودنا شروع کیا تو سابقہ تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگی، انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے شروع کیا ہے اور اس سے پہلے حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ حاصل یہ کہ اس واقعے سے قبل تمام کائنات اور دنیا کے گوشے گوشے میں بتوں اور ستاروں کی پرستش کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے اور انہی کے ناموں پر بڑی بڑی تعمیرات کی جاتی تھی۔ مصریوں کی یہاں سورج دیوتا ازدریس، ایزیس، ہوریس اور بال دیوتا سب ہی کے نام پر ہیکل اور مندر تھے۔ اشوریوں نے بال دیوتا کا ہیکل بنایا اور الواحوں کا مجسمہ بنا کر ان کی جسمانی عظمت کا مظاہرہ کرایا۔ کنعانیوں نے مشہور قلعہ بلعلبیک میں اسی لابل کا مشہور ہیکل بنایا تھا جو آج تک یادگار چلا آتا ہے۔ غرہ کے باشندے داجون مچھلی دیوی کے مندر پر چڑھاتے تھے جس کی شکل انسان کی اور جسم مچھلی کا بنایا گیا تھا۔ امونیوں نے سورج دیوتا کے ساتھ اشتارون قمر کو
دی بنا کر پوجا اور اس کے لیے عظیم الشان ہیکل تعمیر کیا۔ فارس نے آگ کی تقدیس کا اعلان کر کے اشتقدے تیار کیے۔ روموں نے مسیح اور کنواری مریم کے بت بنا کر گلسیائیوں کو زینت دی، اور ہندوؤں نے مہاتما بدھ، شری رام چندر، شری مہاویر اور مہادیو کو دیوتا اور اوتارمان کو، اور کالی دیوی، سیتلا دیوی، سیتا دیوی اور پاربتی دیوی ناموں سے ہزاروں بتوں کے پرستش کے لیے کئی عظیم الشان مینار تیار کیے۔ ہردوار، پریاگ، کاشی پوری، ٹیکسلا، سانی اور بورہا گاہ جیسے مذہبی مقامات اس کی زندہ شہادتیں ہیں۔ مگر ان سب کے برعکس صرف خدائے واحد کی پرستش اور ان کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے، یا یوں کہیے کہ توحید الہی کی سربلندی کے اظہار کے لیے، دنیا کے طبقوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا ایک آیت یعنی سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ترجمہ ہے دوستوں کہ بے شک سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے خدا کی یاد کے لیے بنایا گیا، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، اور سرتاب برکت ہے، اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے، اور اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی اور ذبح اس کا مزدور باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں مصروف ہیں، اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے معذور ہو جاتا تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے، جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے۔ یہی وہ یادگار ہے جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبریل امین نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا، جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے، تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت صلاۃ و زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخشنے، اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور تمام اقطاع عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو ان کی طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں، اور ہدایت اور رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مناجات، اقامت صلاۃ اور مناسک حج کی ادا کے لیے شوق و تمنا کے اظہار در بیت اللہ کے مرکز توحید ہونے کے اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور نئے اسلوب و طرز سے اس کی عظمت اور جلالت اور جبردت کو ان آیت میں واضح فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیتوں کا ترجمہ ہے دوستوں کہ بلا شبہ پہلا گھر جو انسان کے لیے خدا پرستی کا مبدا و مرکز بنایا گیا ہے وہ یہی عبادت گاہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت۔ اس میں دین حق کی روشن نشانیاں ہیں۔ اجمان مقام ابراہیم ہے، یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے اور عبادت کرنے کی جگہ، جو اس وقت سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے مشہور اور معین رہی ہے۔ اور رائج جملہ بات یہ ہے کہ جو کوئی اس کے حدود میں داخل ہوا وہ امن و حفاظت میں آ گیا، اور از جملہ یہ کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہوگی کہ اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں۔ باہم جو کوئی اس حقیقت سے انکار کرے اور اس مقام کی پاکی اور فضیلت کا اعتراف نہ کرے تو یاد رکھو اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہے، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی فرد اور قوم کا محتاج نہیں۔ اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا ہم نے مکہ کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو انسانوں کی گرد آوری کا مرکز اور امن و حرکت کا مقام ٹھہرایا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہمیشہ کے لیے نماز کی جگہ بنائی جائے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا تھا
کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے اسے طواف کرنے والوں، عبادت کے لیے ٹھہرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک رکھنا، اور ظلم و مصیبت کے گنگائیوں سے آلود نہ کرنا۔ اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حضور دعا مانگی تھی، پروردگار، اس جگہ کو جو دنیا کی آباد سرزمینوں سے دور اور سرسبزی و شادابی سے یک قلم محروم ہے، امن و امان کا ایک آباد شہر بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کے یہاں کے بسنے والوں میں جو لوگ تجھ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں، ان کے رزق کے لیے ہر طرح کے پیداوار مہیا ہو جائیں۔ اس پر ارشاد الہی ہوا تھا کہ تمہاری دعا قبول کی گئی، اور یہاں کے باشندوں میں سے جو کوئی کفر کا شیوہ اختیار کرے گا سو اسے بھی ہم سرور و سامان رزق سے فائدہ اٹھانے دیں گے، البتہ یہ فائدہ اٹھانا بہت دشوار ہوگا، کیونکہ بالآخر اسے پاداش عمل میں چار ناچار دوزخ میں جانا ہے، اور جو بدبخت نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے تو کیا ہی بری اس کی راہ ہے، اور کیا ہی برا اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور آؤ پھر دیکھو کیسا عظیم و شان و انقلاب انگیز وقت تھا جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیاد چن رہا تھا، اور اسماعیل بھی اس کے ساتھ شریک تھا۔ ان کے ان پتھر بن رہے تھے اور دل و زبان پر یہ دعا طاری تھی: اے پروردگار، ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو، بلا شبہ تو ہی جو دعاؤں کا سننے والا، مسائل علم کا جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس توفیق دے کہ ہم سچے مسلم یعنی تیرے حکموں کے فرما بردار ہو جائیں، اور ہماری نسل میں بھی ایک ایسی امت پیدا کر دے جو تیرے حکموں کی فرما بردار ہو۔ خدایا، ہماری عبادت کے سچے طرز طریقے بتا دے اور ہمارے قصوروں سے درگزر کر، بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والی ہے اور جس کی رحیمانہ درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ اور خدایا، اپنے فضل و کرم سے ایسا کیجیے کہ اس بستی کے بسنے والوں میں تیرا ایک رسول معبود ہو جو انہی میں سے ہو، وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے، اور اپنی پیغمبرانہ تربیت سے ان کے دلوں کو باندھ دے۔ اے پروردگار، بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو حکمت والی اور سب پر غالب ہے۔ اور وہ واقعات کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی، اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، اور میرا یہ گھر ان لوگوں کے لیے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں، اور رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں۔ اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان پکار دے، لوگ تیرے پاس دنیا کی تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں گے، پایدہ اور ہر طرح کے سواریوں پر جو مشقت سفر سے تھکے ہوئے ہوں گے، وہ اس لیے آئیں گے کہ اپنے فائدہ پانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں، اور ہم نے جو پالتو جانور پائے ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں، ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لے، پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، پھر قربانی کے بعد وہ اپنے جسم و لباس کا میل کچیل دور کر دیں یعنی احرام اتار دیں، نیز اپنے نظریں پوری کریں اور اس خانہ قدیم یعنی خانہ کعبہ کے گرد پھیرے پھر لیں۔ تو دیکھو، حج کی بات یوں ہوئی، اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی عظمت مانے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے حضور بڑی ہی بہتری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن میں سنا دیا گیا ہے، تمام چارپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، بس چاہیے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو، نیز جھوٹ بولنے سے صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس کسی نے اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا حال ایسا سمجھو جیسے بلندی سے اچانک نیچے گر پڑا، وہ چیزیں اس طرح گریں گی اسے یا تو کوئی پرندہ چک لے گا یا چونکا کسی دور دراز گوشہ میں لے جا کر پھینک دے گا۔ حقیقت حال یہ ہے، یاد رکھو، جب کسی نے اللہ کی نشانیوں کی عظمت مانی تو اس نے ایسی بات مانی جو فی الحقیقت دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے۔ ان چار پائیوں میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، پھر ان خانہ قدیم تک پہنچا کر اس کی قربانی کرنی ہے۔ بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا ذکر قرآن عزیز یا احادیث نبوی میں تفصیل کے ساتھ نہیں آتا، البتہ تورات نے ان کے ناموں کا علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تورات کے قول کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے جو 12 سردار کہلائے اور عرب کے مستقل قبائل کے جد قبیلہ بنے، اور ایک لڑکی تھی جس کا نام بشامہ یا محلات تھا، اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا جسے سرہ کی لونڈی مصری ہاجرہ ابراہیم کے لیے جنی تھی، یہ نسب نامہ ہے، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہے بمطابق ان کے ناموں اور نسب کی فہرست کے۔ اسماعیل علیہ السلام کا پہلوٹا نبایوت، قیدار، اویبیل، حشام، مشما، روما، منشا، ادار، تیما، یتور، نافیش، قیدما، یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور ان کے نام ان کی بستیوں اور قلعوں میں سے ہیں، اور یہ اپنی امت کے 12 رئیس تھے۔ ان میں 2 بڑے بیٹے تابت یا نبایوت اور قیدار بہت مشہور ہیں، اور ان کا ذکر تورات میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے، اور عرب مورخین بھی ان کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہی وہ نابت ہیں جن کی نسل اصحاب الحجر کہلائی، اور قیدار کی نسل اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کے علاوہ دوسرے بھائی اور ان کے خاندانوں کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے دوستوں کہ قرآن عزیز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں متعدد بار ہوا ہے، ان میں سے ایک جگہ صرف اوصاف مذکور نہیں ہے، یہ ذبح عظیم والی آیت ہے، اور 2 مقام پر اس بشارت کے موقع پر ذکر آیا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں اولاد کی بشارت دی گئی ہے، اور سورہ مریم میں ان کا نام لے کر ان کے اوصاف جمیلہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت کا ترجمہ: اور یاد کر کتاب میں اسماعیل کا ذکر تھا، وہ وعدہ کا سچا تھا اور رسول نبی، اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور تھا وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسند کی طرف چلتے ہیں دوستوں، جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 136 سال کی ہوئی، یعنی 136 ایئرز، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے سامنے ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا، جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلی۔ تورات ایک موقع پر اشارہ کرتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین ہی میں ہے، اور یہی ان کی وفات ہوئی، اور عرب مورخین کہتے ہیں کہ وہ اور ان کی والدہ ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔ دوستو، یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بہت خیال رکھیں، خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیک عمل کی تلقین کریں۔ دوستو، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔